شفیع جان صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم لاجسٹکس بھی لے کے آئیں گے ساتھ، تو اس میں پھر اسٹیٹ ریسورسز، پروونشل گورنمنٹ کے ریسورسز تو استعمال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ کا، جی، جس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی سرکاری وسائل استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے۔ بالکل، تو کوئی بھی اس قسم کی اسٹیٹ کی جو مشینری ہے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ ہم کنٹینر ساتھ لائیں گے، ہم اور جو مشینری ہے جو کیونکہ جب بھی ہم نکلتے ہیں تو یہ خندق کی کود دیتے ہیں، ان کو خوف اتنا ہے۔ لیکن یہ آپ میرے پروگرام میں آن ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ ریسورسز 27 ستمبر کا لانگ مارچ اگر ہوتا ہے استعمال نہیں ہوں گے، 1 روپیہ استعمال نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ یہ اگر کا لفظ یوز نہ کرے، ہوگا انشاءاللہ 27 ستمبر کا مارچ۔ اچھا، دوسری درمیان بات میں یہ کیونکہ آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں نا، آج عامر ڈوگر کے ساتھ بٹھا لیا نا ان کو طارق فضل صاحب نے۔ اس بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ بات چیت ڈیڈ لاک کا شکاری ہوگی۔ ہم پہلے بھی 3-4 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں، لیکن یہ بے اختیار حکومت ہے۔ ہم نے جب بھی ان سے بات کی، ہم نے ان کو بے اختیاری پایا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک لیکن ساتھ میں جو بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان خود اعتراض کر رہی ہیں، وہ بھی ایگری نہیں کرتی، تو آپ علیمہ خان کی منظوری کے بغیر، ان کی آشیرواد کے بغیر آپ شروع کر دیں گے لانگ مارچ؟ دیکھیں، پہلی بات سرکاری مشینری کی میں کر لوں، سرکاری مشینری کوئی استعمال نہیں ہوگی۔ ہم اپنے ساتھ پرائیویٹ مشینری لے کے آئیں گے جو کہ کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور نوجوان اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کے پیسے پھر کہاں سے؟ جو پرائیویٹ ہوں گے اس کے بھی تو کوئی پیسے دے گا نا، وہ کہاں دے؟ وہ شفیع جان دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ دیں گے، ہم آپس میں ڈال لیں گے، وہ تحریک انصاف پارٹی جو ہے کمیٹی ڈال لے گی آپس میں۔ ہاں، ہم وہ فنڈ وغیرہ ہمارے پاس اپنا ہے، ہم پارٹی کا فنڈ استعمال کر لیں گے، ہم کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے، کوئی سرکاری وسائل، اور تحریک انصاف کے نوجوان ہی اس کو لیڈ کریں گے، اور نوجوانوں کے سامنے کوئی کنٹینر، کوئی خندق ان کے کام نہیں آئے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی کے پاس گولی چلاتے ہیں، یہ گولی چلاتے ہیں، گولی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر پرامن احتجاج۔ میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی، تھینک یو ویری مچ فار مینشننگ دس۔ کوئی اسلحہ تو نہیں ہوگا آپ کی ریلی میں، آپ کے لانگ مارچ میں کسی کے پاس؟ ہم بالکل کوئی کلعدم، کوئی گروہ کے لوگ تو نہیں کوئی شامل ہوں گے کسی بھی قسم کے؟ نہ پہلے اس قسم کے کوئی لوگ ہمارے احتجاج میں شامل ہوئے تھے، نہ اب ہوں گے۔ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، یہ شیل ماریں گے، یہ لاٹھی چارج کریں گے، گرفتار کریں گے، گولی ماریں گے، ہم پھر بھی پرامن رہیں گے، اور ہم کوئی سرکاری مشینری استعمال نہیں کریں گے۔ اور مقصد آپ کا صرف عمران خان کی رہائی ہوگا یا حکومت کو ٹاپل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان کی رہائی جو ہے وہ پریورٹی ہے، اور اس حکومت سے چھٹکارا بھی ہمارے کارڈز میں شامل ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان کی بات ہے۔ ابھی بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی اکنامک جو ہماری پوزیشن ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے، آپ کے پاس تو معاشی طور پہ ایک ہی منصوبہ ہے کہ آپ نے عام پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، آپ نے کیسی لیوی بڑھانی ہے، پیٹرول کے مد میں آپ نے کیسے پیسے نکالنے ہیں، 5300 ارب کی کرپشن آپ نے کیسے کرنی ہے۔ مے فیئر کے لندن میں ایک نیا فلیٹ بھی خاتون وزیر نے لے لیا ہے۔ سندھ کے 300,000 ارب جو ہے رانا ثناءاللہ، ایک خاتون وزیر نے پنجاب میں ایک مے فیئر میں فلیٹ لے لیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نام لے دے نا، کون سی خاتون وزیر؟ نہیں، نام لے دیں، وہاں پر تو میرے خیال ہے کہ 2 ہی خاتون وزیر ہیں، یا پھر تیسری وزیر اعلیٰ ہیں۔ کس نے لیا ہے؟ بس انہی میں سے ایک ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ہے۔ 3,000 ارب جو ہے، نہیں، یہ آپ خبر دے رہے ہیں بہت بڑی، شفیع جان صاحب، یہ آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ ان کا نام مریم نواز ہے، مریم اورنگزیب ہے، یا عظمہ بخاری ہے؟ نہیں، وزیر ان تینوں میں سے ایک ہے۔ اب آگے بڑھیں، 3,000 ارب جو ہے وہ نہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ کرپشن کے پیسے سے ہے، یا ill gotten money سے ہے، یا اس کے منی کا کوئی ٹریس نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی کرپشن کا پیسہ ہے۔ نون کا تو واسطہ ہی کرپشن سے ہے، اللیگل پیسوں سے ہے۔ 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ کرپشن انہوں نے کی ہے، IMF کی رپورٹڈ ہے۔ پھر نواز شریف کو بھی کرپشن کے بیسس پہ نائل کیا گیا تھا، تو کرپشن سے تو ان کا پرانا واسطہ ہے۔ جہاں تک رانا ثناءاللہ کی بات ہے، تو 3,000 ارب سندھ کی گورنمنٹ نے دبئی ٹرانسفر کی ہیں، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر موجودہ حکومت، یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ہمارے کارڈز میں ہے۔ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے۔ یہ ابھی کشمیر کا الیکشن جب ختم ہو جائے گا، تمام تر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ دونوں پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ اجے، یہ بڑی آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ویسے اس کو پیپلز پارٹی بڑا اسٹرانگلی لے گی۔